بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ ایک سوال ہے جی کہ پورک جو ہے وہ اسلام میں منع ہے، پروہیبٹڈ ہے، حرام ہے۔ تو اگر غیر مسلم کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ ہو اور وہ سوال کرے کہ وائی از اٹ پروہیبٹڈ ان اسلام، تو اس کا ہم لاجیکلی کیا آنسر دیں؟ اب میں چونکہ عالم تو نہیں اس حوالے سے، اور نہ ہی کوئی میرا خیال ہے میری اسٹڈی میں آیا کہ وہ قرآن میں اس کی وضاحت کی گئی کہ ہم نے اس کو پروہیبٹڈ کیوں قرار دیا۔ قرآن خاموش ہے تو پھر ہم بھی خاموش ہیں۔ لیکن اب جواب ہمارا کیا بنتا ہے، یا اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یا امنگ دا مسلمس، جب میں اس پروہیبیشن جتنی بھی آئی ہیں اسلام میں، کچھ پہلے انبیاء کو پروہیبیشن آئی ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو ایک خاص قسم کی چربی ممنوع قرار دی، یا حضرت صالح کے دور میں اونٹنی تھی کہ جی وہ ایک دن وہ پانی پیے گی اور کوئی نہیں پانی پیے گا اس ندی سے۔ اب یہ جو پابندیاں ہیں، یا فلاں دن آپ مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اس دن مچھلیاں زیادہ باہر آ رہی ہوتی تھی، بنی اسرائیل کے ساتھ بے شمار قسم کے پروہیبیشنز آئیں۔ یا ہماری دوسری پروہیبیشنز ہیں اسلام میں کہ آپ فلاں جانوروں کا گوشت نہیں کھا سکتے، جس طرح آپ شیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، خونخوار قسم کے کارنیورس اینیملز۔ اور بھی پروہیبیشنز ہیں کہ ایسا جانور جو ویسے ادروائز حلال ہے، مثال کے طور پر بکری حلال ہے ہمارے لیے، لیکن کہا گیا ہے کہ اگر وہ کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہے اللہ کے علاوہ، کسی اور کا نام لے کر، تب بھی آپ کے لیے حرام ہوگی، وہ پروہیبیشنز میں آ گئی۔ یا مردہ جانور ادروائز زندہ ہے تو حلال ہے، مردہ ہو گیا تو آپ کے لیے حرام ہو گیا۔ اب یہ پروہیبیشنز کا کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے؟ دیکھیں ایکڈیمک اور جو انٹلیکچوئل لیول پر جب آنسر کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ پروہیبیشنز کیوں رکھتا ہے۔ یا میں تھوڑا سا اس کو اور بات کو بڑھاؤں، اب رمضان ہے، روزہ آپ رکھتے ہیں، جب آپ روزے سے ہیں، صبح سے آپ نے کھانا بند کیا، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک، اب یہ جو درمیانی ٹائم ہے، آپ کو تمام حلال چیزیں بھی اس وقت آپ کے لیے ممنوع قرار پاتی ہیں۔ اب آپ سے وہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ یہ آپ فاسٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے فاسٹنگ کے بعد کوئی نہیں لکھا ہوا کہ یہ آپ کی سائنٹیفکلی دس از گڈ فار یو، یہ آپ کا معدہ ٹھیک کر دے گی، یہ جگر ٹھیک کر دے گا فاسٹنگ۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کرنے کے بعد یہ چیزیں بیان نہیں کی، وہ تو پھر ہم جسٹیفائی کرنے کے لیے ڈاکٹرز، میڈیکل سائنسز یہ درمیان میں آ جاتی ہیں، پھر اس میں بیوٹی ایڈ کرتی ہیں کہ جی روزہ کے بعد یہ فوائد ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ ایسے فوائد بیان کرتے ہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے، ان کو تو میں سوال کر دوں گا کہ جناب اگر کوئی ڈائبیٹک ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نمبر 2 اگر کسی کو پیپٹک السر ہے تو اس کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ لہذا یہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں یہ جی وہ سائنٹیفک اپنی انوالومنٹ بیچ میں، تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ باتیں سچی ہوں، کچھ سائنس میں آ جاتی ہیں، کچھ نہیں آتی، یا ابھی سائنس میں نہیں آئی آئندہ آ جائیں گی جسٹیفیکیشن، یا اس میں بیوٹی کیا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، یہ جو پروہیبیشنز رکھتی ہیں اور ریسٹرینٹ ڈیولپ کرنا مقصود ہے جو میں سمجھتا ہوں، جیسے روزہ ہے، آپ پابندی لگا دی کہ آپ بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے۔ اصل روح کیا ہے؟ روح ہے ریسٹرینٹ پیدا کرنا، آپ میں یہ صلاحیت بیدار کرنا کہ آپ کا کسی چیز کو بہت جی چاہ رہا ہو، آپ اللہ کے حکم کے بعد اس چیز سے بچیں کہ مجھے حکم نہیں ہے، اس لیے کہ جو آپ کی زندگی ہے اس میں جتنی بھی برائیاں ہیں، اس کی ابتدا ہوتی ہے آپ کی نفس کی بے جا خواہشوں سے، کیونکہ نفس بہت کچھ چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں یہی ریسٹرینٹ کا جو فارمولا ہے، آپ کا کئی برائیوں کو جی جائے گا۔ آپ شادی شدہ ہیں، شادی شدہ ہونے کے بعد ممکن ہے کئی لوگوں کے جی میں آ جائے کہ وہ سیکشل ریلیشنز کسی اور کے ساتھ اس کا قائم کرنے کو جی چاہے وداؤٹ میرج۔ کون بچے گا؟ جس نے یہ سیلف ریسٹرینٹ پیدا کی کہ انر اس کے یہ ڈیزائر کریٹ ہوئی، یا اس کا مال جو ہے کسی اور کا مال غصب کرنے کو جی چاہتا ہے، وہ حرام ہے، آپ نہیں غصب کر سکتے۔ یا ایون بہن کا یا بیٹی کا ایک وراثت کا حق ہے، باپ یا بھائی کی پوزیشن میں آپ کے جی میں آتا ہے کیوں دے، یہ تو چلے جائے گا اس کے سسرال میں، داماد کے پاس چلا جائے گا۔ اب وہاں کیونکہ اللہ کا حکم ہے،
نفس کی اس خواہش پر ریسٹرینٹ لگانی ہے، پابندی لگانی ہے، اس کے خلاف اس کو سکھانا ہے۔ اصل میں اس کو رام کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ جو نفس ہے نا، ساری برائیوں کی آماج گاہ یہ تو بہت کچھ چاہتا ہے سارا دن۔ آپ اگر ذرا اس کی اپنے اپنے نفس کا انالیسس کریں، اس کی ذرا خواہشات کی انداز تو دیکھیں، اس کی لسٹ پر غور کریں، اور اللہ ساری زندگی پابندیوں کا ہی نام ہے، اس کو وہ ایک نظم کہتا ہے، ضابطہ کہتا ہے، آرگنائزڈ لائف کہتا ہے، کمانڈڈ بائی گاڈ آلمائٹی، کہ ہر انسان پر ایسی پابندیاں ہیں۔ دین اسلام پابندیوں کا نام ہے، اس پابندیوں میں خود کو جکڑنے کا نام ہے۔ جگہ جگہ ریسٹرینٹس مقرر کی ہوئی ہیں۔ اگر وہ تو یہ بھی سوال کر سکتے ہیں نان مسلمس کہ آپ بتائیں جی کہ یہ شادی کا کلمہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کا ایک لڑکی کے ساتھ تعلقات ہی قائم کرنے ہیں تو آپ رہ لیں، سارا ویسٹ رہ رہا ہے، یا آپ کی فور کیوں ہیں؟ پھر کنڈیشن آ گئی، پھر ریسٹرینٹ آ گئی کہ جی دیکھیں آپ اگر انصاف کر سکیں تو 1 2 3 4 تک کر سکتے۔ انصاف کا کیا مطلب؟ اس کو سیکیورٹی، پروٹیکشن، نان نفقہ، محبت کے انداز، اس لیے کہ وہ سیکیورٹی چاہ رہی ہیں۔ کچھ خواتین ہیں ان کو ہسبینڈ نہیں مل گئے، یا ہسبینڈ جنگوں میں کام آ گئے، معاشرے میں مردوں کی تعداد ہی کم ہوگی۔ جیسے میں افغانستان جب وزٹ کیا تو میں نے دیکھا وہاں مرد ہی کم ہیں، عورتیں زیادہ ہیں، اس لیے کہ وہ جنگوں سے بھرا رہا ملک 50 سال سے، تو وہ جنگوں میں مرد کام آ گئے۔ اب وہ بیوہ ہیں، 2 2 3 3 بچے لیے پھرتی ہیں، تو ان کو کوئی پروٹیکشن دینے والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے وہ، یعنی پروہیبیشنز اپنی جگہ، لیکن اجازت دی۔ لیکن پھر اگر آپ کرتے بھی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیا، سارا کچھ دیا، طاقت دی، صلاحیت دی، تو یو کین ہیو مور دین ون وائفز، بٹ یو ہیو ٹو کریٹ جسٹس امنگ دیم۔ آپ نے ایک پروٹیکشن کا سہارا بنے، سبب بنے، دس از ویری نائس تھنگ۔ ادروائز وہ بیچاری کہاں جاتی؟ جگہ جگہ گھوم رہی ہے، لوگوں کی منت سماجت کر رہی ہے، غلط نظریں اس پر پڑ رہی ہیں، ممکن ہے اسٹرے ہو جائے، وہ اس میں بھی تو نفس ہے نا۔ تو اس کو پھر ایک جائز طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص ملے تو آپ اس کے حصار میں چلی جائیں، پھر آپ معاشرے میں بھی محفوظ محسوس کریں گی۔ ایک باعزت طریقہ ہے، یعنی وہ ایک نظم کے تابع کرتا ہے۔ تو یہ ایک میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تربیت کا نظام ہے، آپ کے نفس کو ریسٹرینٹس میں، حدود میں پابند کرنا چاہتا ہے۔ جس نے کہتے ہیں خود پر کنٹرول کرنا سیکھ گیا، اپنے نفس پر اور انر پر کمانڈ حاصل کر لی، وہ دنیا میں آگے بڑھنے سے، ممتاز ہونے سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ تو انسان کی انڈیویجول ترقی کے انداز ہے، اس کی پرسنالٹی کے گروتھ کے انداز ہے۔ If you believe in God, you have to believe all these things۔ یوں سمجھیں کہ جو اندر ہمارے جانور، یہ جانور ہے جو نفس ہے، یہ اپنا گردن چھڑانا چاہتا ہے، زنجیریں چھڑانا چاہتا ہے، آپ کے ہاتھ سے نکلنا چاہتا ہے، آزاد ہونا چاہتا ہے۔ اس کا چاہتا ہے میں یہ بھی کام کروں، وہ بھی کروں، میں ظلم بھی کروں، عرف عام میں لوگوں کے حقوق بھی غصب کروں، جھوٹ بھی بولوں، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئی کچھ حرکتیں کروں۔ اس سے پابندیوں میں جکڑنا ہے نفس کو۔ یہ ساری آج کی جو بات کی ہے، ریسٹرینٹس اللہ نے کیوں اتنے پیدا کی ہیں، وی ڈونٹ نو دا ریزن۔ بس کافی ہے کہ خالق کائنات نے کہہ دیا، اس میں ہمارا فائدہ ہے، ہماری ذات کو گورنیبل بنا رہا ہے کہ آپ اپنی ذات کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں، آپ حاکم بن جائیں، لیکن آپ کی رعایا کیا ہو؟ آپ کا نفس آپ کی رعایا ہو، اس پر آپ حاکم ہو۔ یہ نہ ہو کہ نفس آپ پر حاکم ہو جائیں، آپ اس کی رعایا بن جائیں اور یہ اس کو لیے پھر رہا ہے نفس۔ یہ میں سمجھتا ہوں 99% انکلوڈنگ مائی سیلف نفس ہے جو ہمیں لیے پھرتا ہے، گھما رہا ہے، اس نے ذلیل کر کے ہمیں رکھ دیا۔